میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ ان فی الجنت مئۃ درجۃ، سرکار نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار فرمایا ہے۔ ان کی چوڑائی کا عالم کیا ہے؟ کما بین السماء والارض، جتنی زمین و آسمان کے درمیان چوڑائی ہے نا، فرق ہے زمین سے لے کے آسمان تک۔ بندہ جو ہے 500 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہے تو پھر ایک زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت طے ہوتی ہے، یعنی کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر جو مسافت طے ہوتی ہے وہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے، پھر اتنی آسمان کی موٹائی، پھر اگلا خلا، پھر اگلا آسمان، پھر اگلا خلا، پھر اگلا آسمان، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 خلائیں، 7 اور 7 14، 14 ضرب 5 70، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے۔ جتنا پینڈا 100 سالوں میں ایک گھوڑا تیز دوڑنے والا طے کرتا ہے، اتنی جنت کے 2 درجوں کے درمیان فرق ہے، اور درجہ ایک نہیں 100 ہے۔ چوڑائی کا ہی عالم ہے، لمبائی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو جو اللہ نے تیار کیا ہے کن کے لیے؟ مجاہدین کے لیے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جہاد ہے کیا؟ ذرا غور تو فرمانا، جہاد کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا آپ نے سوال کیا یا کسی اور بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں، ایک بندہ جہاد اس نیت سے کرتا ہے کہ اسے مال غنیمت ملے، ایک بندہ جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، ایک بندہ جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اظہار شجاعت ہو، اس کی بہادری ظاہر ہو۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی جہاد نہیں، نہ مال غنیمت کے لیے لڑنے والے کا جہاد ہے، نہ شہرت کے لیے مرنے والے کا جہاد ہے، اور نہ اظہار شجاعت کے لیے قتال کرنے والے کا قتال کرنا جہاد ہے۔ تو رسول پاک کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے ایک اونٹ کو باندھنے کے لیے رسی کا بھی ارادہ کر لیا جنگ پہ جاتے وقت، فرماتے اسے رسی تو ملے گی، جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جہاد ہے۔ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، فرمایا جہاد یہ ہے کہ بندہ اس نیت سے لڑے کہ اللہ کے کلمہ جو ہے دین کا وہ بلند ہو جائے، مال غنیمت کی نیت نہ ہو، اظہار شجاعت نیت نہ ہو، شہرت کی طلب نہ ہو۔ جہاد کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کو جب میرے آقا نے خیبر کی طرف بھیجا، پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 دن تک میرے آقا اپنا علم عطا فرماتے رہے، جاتے رہے، ابوبکر صدیق بھی گئے، عمر فاروق بھی گئے، لیکن خیبر فتح نہ ہوا۔ سرکار نے ایک دن پہلے فرما دیا تھا کہ کل جھنڈا ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ بھی پیار کرتا، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا۔ اگلا دن آیا تو لوگ دوبارہ امیدوار بنے بیٹھے تھے، شاید علم ہمیں مل جائے، تو سرکار نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں نے اونٹ پٹانگ قصے بنا رکھے ہیں کہ حضرت علی تو مدینہ میں تھے، نبی کریم نے فرمایا یا علی مدد، علی اڑ کے آ گئے۔ یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ حضرت علی جنگ کے ساتھ تھے، لشکر میں موجود تھے، خیمے میں تھے، آنکھیں خراب تھیں، اشوب چشم تھا، حضرت علی سرخ آنکھیں ملتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، اللہ نے آنکھوں کو تندرستی عطا کر دی، اور پھر حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ علی سے گرمی اور سردی کا سرات دور کر دے۔ حضور نے دعا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت علی کو دیکھا گیا کہ آپ سخت گرمی کے اندر اونی اونٹ کے اون کا کمبل پہن لیتے، آپ کو گرمی نہ لگتی، سخت سردی کے اندر بری کپڑا پہنتے، سردی نہ لگتی۔ کسی نے پوچھا علی آپ کو سردی اور گرمی اثر کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے جواب دیا کہ جب سے میرے آقا نے مجھے دعا دے دی ہے اس وقت سے نہ گرمی اثر کرتی ہے نہ سردی اثر مجھ پہ کرتی۔ میرا نبی علی کا محتاج نہیں تھا، علی میرے نبی کے محتاج تھے۔ آنکھیں ٹھیک کس نے کی؟ آمنہ کے لال نے۔ سردی اور گرمی سے کس نے بچایا؟ سرکار نے۔ فرمایا علی یہ ڈنڈا لو، جاؤ جہاد پہ جاؤ۔ جہاد پہ جب علی جانے لگے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اِن یہد اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم او کما قال۔ فرمایا علی تم جا تو رہے ہو نا، جا کر پہلے لوگوں کو دعوتیں
دین دینا، تبلیغ کرنا، جاتے تلوار چلانا شروع نہیں کر دینی۔ بستی کفار کی تھی اور سارا جو قلعہ تھا خیبر کا وہ یہودیوں کا تھا، لیکن آج تو جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ کیا گیا، دہشت گرد بچوں سے کہتے تھے پڑھو کلمہ، وہ بچے کلمہ پڑھتے تھے، پھر وہ بدبخت گولی مارتے تھے۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ جہاد ہے۔ فرمایا علی پہلے جا کے دعوت دینا، لوگوں کے سامنے دین پیش کرنا۔ اگر تیری دعوت پر ایک بندہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پورا قلعہ فتح کرنے کے بعد اگر تجھے سرخ رنگ کے اونٹوں کا مال غنیمت مل جائے، تیری فتح اور سرخ رنگ کے اونٹوں کے مال غنیمت سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیری دعوت پر ایک بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ جہاد ہے، اور وہ دہشت گردی ہے کہ جہاں کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بس اگلے کو مارنا مقصود ہوتا ہے۔ دین کا جہاد اور ہے، دہشت گردی اور ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے لڑو، اسلام میں لڑنا ہے، تلوار چلائی جاتی ہے، خون بہتا ہے، اسلام میں لڑائی ہے، لیکن لڑائی کے ایک اصول ہے۔ اندھا دھند لڑنا دہشت گردی ہے، اگلے کو آگ لگا دینا یہ دہشت گردی ہے، جہالت ہے، یہ بربریت ہے، یہ ظلم و شفاقیت ہے، اور یہ صرف دین میں نہیں ہوتا۔ جب بھی ہمارے پاکستانی پنجابی لوگ وحشی ہو جاتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ میں ایک جگہ جنازہ پڑھنے گیا، گجرانوالہ کا مضافاتی گاؤں ہے، 11 وہاں میں نے قبریں دیکھیں، 11 قبریں جن سب کی تاریخ وفات ایک تھی۔ بچوں کی قبریں، عورتوں کے کتبے پہ عورتوں کے نام لکھے تھے، تاریخ وفات ایک ہے، چھوٹی چھوٹی قبریں، بڑی بڑی قبریں، جوانوں کی، بوڑھوں کی۔ میں نے گاؤں کے بندے سے پوچھا یار یہ سارے لوگ ایک دن ہی مر گئے تھے، کیا وجہ بنی؟ اس نے بتایا یہ بدنصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے شریکوں نے زمین کے تنازع کی خاطر 11 ایک خاندان کے بندے قتل کر کے گھروں کو بھی آگ لگاتی تھی۔ ایسی چیزوں کو دین سے خدا کے واسطے نہ جوڑا جائے کہ لوگوں کی اپنی بربریت ہوتی ہے۔ ایک کام چور، ایک حد حرام، ایک حرام خور بندہ اگر بندہ قتل کر کے آگ لگاتا، بعد میں تحریک لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، اس کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود بھیڑی اور جانور ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان 150 لوگوں میں سے کسی ایک بندے کا بھی کسی سنی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی کی شکل و صورت مذہب کے مطابق نہیں، سنت و سیرت کے مطابق نہیں۔ حضرات گرامی قدر، دین ہمیں کیا کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے لڑو ان سے تاکہ فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے لڑو، لیکن کہاں کہتا ہے لڑو؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کو خدا نہ خواستہ ہو شوگر، اس کے پاؤں کی انگلی کو آ جائے زخم، زخم ٹھیک نہیں ہوتا، زخم گمبھیر بن گیا ہے، ڈاکٹر نے مرہم پٹی کی، ٹیبلٹ دی، کیپسول دیا، انجیکشن لگایا، لیکن زخم منمل ہونے کا نام نہیں لیتا، زخم بڑھتا چلا جا رہا ہے، گمبھیر بن گیا۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی اپنے پاؤں کی یہ انگلی کٹوا دو ورنہ ساری ٹانگ گل جائے گی، ٹانگ کٹانی پڑے گی، ورنہ اگر تم نے انگلی نہ کٹوائی تو مجھے بتائیں جس ڈاکٹر نے ٹانگ بچانے کی خاطر انگلی کاٹی، ٹانگ بچائی، کیا وہ ڈاکٹر دہشت گرد ہے یا ڈاکٹر شفاق اور ظالم ہے؟ اسے کوئی بھی ظالم نہیں کہے گا، ہر بندہ اس کے عمل کو اپریشیٹ کرے گا، اس کی قدر افزائی کی نظر سے دیکھے گا کہ یار ڈاکٹر نے بڑا اچھا کیا، اگر انگلی نہ کٹتی تو پاؤں گل جاتا، اگر پاؤں گل جاتا تو ٹانگ کاٹنا پڑتی، بندے کی جان جا سکتی تھی۔ اگر ٹانگ بچانے کی خاطر انگلی کاٹی، پاؤں بچانے کی خاطر اگر سرجری کر کے انگلی کاٹی گئی تو کسی نے ڈاکٹر کو ڈاکو نہیں کہا، شفاق نہیں کہا۔ یار جب اسلام نے ایک بستی پہ جا کے پہلے دعوت دین دی، تبلیغ کی، اسے سیرت پہ لایا، قرآن و حدیث پڑھ کے سنایا، اسے جو ہے افہام و تفہیم سے دعوت دی، جب وہ مانتا نہیں، اسلام آخری حل کہتا ہے کہ پھر اس طرح کرو کہ اس کی سرجری کر کے اسے کاٹ کے پرے پھینک دو تاکہ باقی سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ اسلام کی تندرست زندگی گزارنے پر قادر ہو جائے۔ اب آپ گرامی قدر، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
من هذه القرية الظالم اہلھا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ بعض بستیوں کے اندر کمزور عورتیں، کمزور مرد، بچے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کوئی ہمارا دوست قائم کر دے، ہمارا مددگار کوئی ہمارے لیے مقرر فرما دے۔ مسلمان جہاد کرنے جاتے ہیں، مسلمان بچوں کو قتل نہیں کرتے، مسلمان عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ رسول پاک کی فرامین میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے فرامین، خلفائے راشدین کے فرامین ہے، جب جہاد کے لیے کچھ لشکر روانہ ہوتے تھے انہیں باقاعدہ ہدایات دی جاتی تھی کہ تم نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے کسی کے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا، باغات کو برباد نہیں کرنا، کسی کے اناج کو تباہ نہیں کرنا، کسی کے مذہبی لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ یعنی کوئی بندہ ہندو پنڈت ہے، کوئی جوگی ہے، کوئی راہب ہے، کوئی پادری ہے، اسلام کا تو ضابطہ ہے کہ ان پہ بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جو آگے سے ہاتھ اٹھاتا ہے ہم نہیں کچھ کر سکتے، ان پہ بھی ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم ہے۔ حضرات گرامی قدر، دہشت گردی اور ہے اور اسلام کا حکم جہاد اور ہے۔ ایک بندے نے کسی آدمی کے پیٹ میں خنجر مارا ہے، اسے جان سے مار دیا۔ ایک مریض کے پیٹ میں رسولی تھی، ڈاکٹر نے اس کی سرجری کی، پیٹ کاٹا، رسولی کاٹ کے باہر پھینکی، مرہم پٹی کر کے ٹانکے لگا کے بندے کے پیٹ کو سلائی کر دیا۔ اب دیکھیں کہ دونوں کا عمل برابر ہے؟ قطعاً برابر نہیں، ہرگز برابر نہیں۔ ڈاکو نے خنجر پیٹ میں مار کے بندہ جان سے مار ڈالا، ڈاکٹر نے پیٹ کاٹا، کام بازار دونوں کا ایک طرح ہے، نشتر اس نے بھی چلایا، خنجر اس نے بھی چلایا، پیٹ اس نے بھی کاٹا، پیٹ اس نے بھی کاٹا، لیکن عمل دکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن حقیقتاً عمل ایک جیسا نہیں۔ ڈاکو نے جان گنوائی ہے، ڈاکٹر نے مریض کی جان بچائی ہے۔ اسلام جان بچاتا ہے، اسلام جان گنواتا نہیں مومن کی، کسی انسان کی۔ حضرات گرامی قدر توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم جہاد کرنے نکلتے ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایک بندہ تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو تم یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ جو تمہارے سامنے آیا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی ہے اور تم یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، اسے مارو نہ، اس کی تحقیق کرو اور اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، آپ غازی ملت اسلامیہ ہیں، آپ بڑے جری دلیر سپہ سالار تھے، جرنیل تھے، آپ جنگ لڑ رہے تھے، ایک کافر کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، اس نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ جب آپ نے جواب دیا تو وہ درخت کے نیچے پیچھے کھڑا ہو کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خالد بن ولید سمجھ گئے کہ یہ بندہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں دربار رسول میں حاضری ہوئی، سرکار نے پوچھا تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ عرض کی آقا وہ تو کلمہ اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگا حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کلمہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا اندر سے؟ اتنا میرے آقا نے ڈانٹا، اتنا جھڑکا کہ حضرت خالد بن ولید انتہائی پریشان ہو گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے کاش میں نے اس سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا، کتنی بڑی میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ ایک شخص نے اسی قبیل کا مسئلہ پوچھا، آقا جنگ کے اندر میں کسی کافر سے اگر لڑ رہا ہوں، دونوں ہم لڑ رہے ہیں، کافر نے میرا بازو کاٹ دیا اور مجھے زخمی کر دیا، جب میں پوزیشن سنبھال کے بدلہ لینے لگوں وہ آگے سے کلمہ پڑھنے لگ جائے تو میں کیا کروں؟ یہ ہے دین۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے بازو کی قربانی دے کر اس کے کلمے کا اعتبار کر دو، اسے چھوڑ دو۔
یہ ہے دین، اپنی ذات کی نفی ہے دین کے اندر۔ بربریت جہاد میں نہیں، جہاد میں انا پرستی نہیں، بغض و عناد نہیں، اپنی قربانی ہے۔ فرمایا تم اپنے بازو کی قربانی دے دو لیکن اس کے کلمے کا اعتبار کرو۔ عرض کی حضور اگر میں اسے پھر بھی قتل کر دوں تو پھر کیا حکم ہے؟ سنیے سرکار نے کیا فرمایا۔ سرکار فرماتے اگر تم اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دو گے تو تمہاری حالت وہ ہوگی جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کی تھی، اور اس کی حالت وہ ہوگی جو اس کو قتل کرنے سے پہلے تمہاری تھی۔ یعنی اس کے کلمے کا اعتبار اگر نہیں کیا، تم نے اسے قتل کیا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، تو فرمایا تیری حالت وہ ہوگی جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کی تھی، اور اس کی حالت وہ ہوگی جو اس کو قتل کرنے سے پہلے تیری تھی۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی بندے نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، تو فرمان رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ یہ دین ہے اپنی انا مٹانا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولا علی شیر خدا ایک کافر سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے آپ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اسے قتل کرنے لگے، اس نے آگے سے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دیا۔ آپ کو غصہ تو اور زیادہ آیا، لیکن آپ نے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے عرض کی کہ آپ مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں نے گنونی حرکت کر کے تمہارے منہ پہ تھوک دیا ہے، آپ کا غصہ بھی بڑھ گیا ہے، لیکن عجیب بات ہے آپ نے مجھے مارنے کی بجائے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ فرماتے جب میں تمہیں قتل کر رہا تھا نا تو میرے غصے کے اندر میرے رب کی رضا شامل تھی، جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا ہے اب میرے غصے میں میری اپنی ذات شامل ہو گئی ہے کہ میرا چہرہ گندا تو نے کر دیا ہے، غصہ میرا بڑھ گیا ہے، لیکن اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں کہ کل کو آنے والا مورخ یہ نہ لکھے کہ علی نے اپنے لیے بندہ قتل کر دیا تھا۔ جب تو آزاد ہے، اب میرے غصے میں اللہ کی رضا نہیں رہی سراپا، اپنی ذات شامل ہو گئی، اب میں تجھے نہیں ماروں گا۔ وہ کافر اتنا متاثر ہوا، اس نے عرض کیا اے علی تیرا دین اتنا اعلیٰ دین ہے، جلدی کرو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا۔ جزاک اللہ۔ مچھی تو پہلے دودھ پینا ٹھیک نہیں ہوتا، نہیں جزاک اللہ، تسی پی لو، تسی پی لو، نہیں آپ پیئیں، ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ۔ بڈھے ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، حضرات ایک بار کہیں سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی عرض کی کہ آپ جلدی کریں مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے محمد عربی کا غلام بنا لیں۔ یار ایک فیکٹری ورکر اپنی ہڈ حرامی چھپانے کی خاطر لگائے الزام اور اسے بندے کو قتل بھی کرے، اسے مار کے آگ بھی لگا دے، ایسے فعل کا دین سے قطعاً تعلق کوئی نہیں۔ جو علی والا ہے یا نبی والا ہے وہ اپنے بازو کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن اپنی انا کی خاطر بندہ قتل نہیں کر سکتا۔ ہماری حالت یہ ہے، ایک گاؤں کے مولوی صاحب تھے، وہ ایک بندہ جو ان پڑھ تھا، بے نمازی بے عمل، اسے بار بار کہتے تھے یار نماز پڑھیا کر، یار نماز پڑھیا کر۔ اسے مولوی صاحب بڑے چبھتے تھے، بڑے کھٹکتے تھے کہ مولوی صاحب مجھے بست کرتے ہر وقت، گلی میں چوک میں کھڑا کر کے نماز پڑھ، بد عمل ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اسے بڑے غصہ تھا مولوی صاحب پہ، لیکن ایک دن مولوی صاحب کو اس نے دیکھا، مسجد میں لیٹے تھے بیچارے، نیند کے اندر بے ہوشی تھی، ان کی لا علمی میں بے دھیانی میں ایک ٹانگ تھوڑی سی قبلے کی طرف ہو گئی، اس نے ڈانگ پکڑی اور مولوی صاحب کو مار مار کے دموا کر دیا۔ لوگوں نے کہا ظالمہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی ٹانگ کعبے کی طرف ہو گئی تھی اور مجھ سے دیکھا نہ گیا کعبے کی بے ادبی، تو اس لیے میں نے ان کو مار مار کے ان کو میں نے برابر کر دیا۔ یعنی اپنا عمل کیا ہے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کا پتہ کوئی نہیں، اور ہم تھوڑی سی بات کو لیتے ہیں، اور ہماری قومی اللہ ماشاءاللہ ایسی ہے، افواہ کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے آگے چلاتے ہیں، اس کو تحقیق نہیں، تصدیق نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اور تحقیق کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آتا تو تحقیق کر لیا کرو، ویسے نہ چڑھ دوڑا کرو، ویسے نہ لٹھ لے کے دوسروں کے پیچھے لگ جایا کرو۔
اسلام حکم دیتا ہے رواداری کا، اسلام حکم دیتا ہے تحمل بردباری کا۔ گستاخ رسول کی سزا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے۔ من سب نبی فاقتلوہ ہو، اس میں بھی شک نہیں، لیکن افواہ کی خاطر کسی بندے کو جان سے مار دینا، دیکھیں دین میں کچھ تقاضے ہیں۔ رسول پاک نے جب سزا دی غامدی عورت کو جو کہ زانیہ تھی، پہلے وہ آئی کہتی آقا میں زنا کر بیٹھی ہوں، حمل سے ہوں، فرمایا جا بچہ جنم دے کے آ۔ بچہ جنم کے آئی، حضور یہ میرا بچہ ہے، فرمایا جا 2 سال دودھ کے پورے کر کے آ، دودھ پلا کے آئی، پھر آئی، فرمایا کہ اب یہ روٹی کھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ حضور دیکھو روٹی کھا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بچہ کوئی بندہ اپنے ذمے میں لے۔ پھر سرکار اس عورت کو جب سزا دلوائی تو کیا حکم دیا؟ فرمایا پوری طرح اس کے سینے پر چادر مضبوطی سے کس کے باندھو تاکہ اس کا پتھراؤ کے وقت سینہ ظاہر نہ ہو جائے، اس کی چھاتی ننگی نہ ہو جائے۔ یہ یارو دین ہے، دین مذاق کا نام تو نہیں نا۔ ایک جب ماعز بن مالک کو میرے آقا نے سزا دلوائی، ادھر پتھر لگ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ بچ جائے۔ غامدیہ کو بھی کہا کہ بچ جائے، لیکن بار بار ماعز بن مالک کہتے ہیں آقا میں زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کرو۔ حضور ادھر منہ موڑتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں آقا مجھے پاک کرو، آقا ادھر منہ موڑتے ہیں، پھر آتے ہیں آقا مجھے پاک کرو۔ سرکار نے 4 مرتبہ جب انہوں نے اقبال جرم کر لیا، فرمایا پھر ان کو سزا دو۔ جب سزا دی جا رہی تھی، میرے آقا کبھی اندر بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، حضور بے چین ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ عدل تھا، اندر اپنے صحابی کی محبت میں بے چین ہونا، یہ میرے مصطفیٰ کی اپنے غلاموں سے محبت تھی۔ یار دین کا مزاج ہوتا ہے، یعنی کہ جب چور کو سزا دی جاتی ہے، آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ جوڑ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ کیوں جوڑ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ اگر جوڑ سے ہاتھ نہ کٹے چور کا، اوپر سے کٹے یا نیچے سے کٹے، زخم ہی بند نہ ہو، بندے کا خون نہ رکے، بندے کی موت واقع ہو جائے، اسلام نے تو مجرم کی بھی جان کا خیال رکھا ہے، اس کو ریلیف دیا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول پاک کا دین تو سنیں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ باولا کتا بھی ہو تو اس کا مسئلہ نہ کرو۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دشمن کو جب قتل کرتے تو دشمن کے اعضاء کاٹ لیتے، ناک کاٹ دیتے، آنکھیں نکال لیتے، کان کاٹتے، ناک کاٹتے، ہونٹ کاٹتے، اور ان کا ہار پرو کر اپنے گلوں میں ڈال کے لوگ رقص کیا کرتے تھے، اپنے جوش انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے تھے۔ یہ عرب کے حالات تھے، حتیٰ کہ حضور کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ان کے عضو کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں۔ ابو سفیان کی بیوی نے گلے میں ہار پہنا کے پہنا اور رقص کیا، ایسا ہوتا رہا۔ لیکن حضور نے آ کے کیا کہا؟ سرکار فرماتے تم اب مصلح کرنے سے باز رہو، ایک پاگل کتا ہی کیوں نہ مر جائے، تم اس کی بھی لاش کا حلیہ نہ بگاڑو۔ پاولا کتا، ہلکا کتا، جو کہ ایک موذی جانور ہے جس کو مارنا واجب ہے، اگر کتے کو بھی مارو تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بھی لاش کا حلیہ نہ بگاڑو۔ یار یہ اسلام ہے۔